پروگرام کر سکیں اس کو ہم جاری رکھیں. بھگوان بھی تمباکو دو، یہ ڈبیا خالی ہے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خواتین و حضرات، دوستو، ہم سفروں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج عید کے بعد اور عید سے پہلے تقریباً جو ہمارا آخری عشرہ تھا اس کی ایک چھوٹی سی بریک کرنے کے بعد ہم دوبارہ سرفرید ایاز کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ سب کو آج کی اس نشست میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم زیادہ دیر نہیں لگائیں گے تمہید آج باندھنے میں، کیونکہ آج بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں، کچھ خوبصورت باتیں ہیں جو ہونے والی ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ فرید صاحب کو سن سکیں، جان سکیں کہ انہوں نے عید کیسے گزاری ہے. کچھ جاننے والے تو یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ کورونا کے وقت میں چاہے چھوٹی محفل، آپ تو پرائیویٹ میں تھے لیکن آپ پھر بھی محفل میں موجود تھے ایک جگہ، تو ان کو بڑا اس بات کا جو ہے وہ آپ کی خیر خبر لینا چاہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت اچھی ہو، آپ خیال سے رہیں. سر السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس سر، سارے جاننے والے، آپ کے سارے چاہنے والے جو ہیں وہ اب یہاں ساتھ موجود ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد سے یہ یوٹیوب پر بھی چلا جائے گا. خواتین و حضرات، آج ہم اسلام اور صوفزم پر بات کر رہے ہیں، اور یہ بات، اس کا ٹاپک ہم نے براڈ اس وجہ سے رکھ دیا ہے کیونکہ آخری دفعہ بھی جب ہم نے بات شروع کی تھی تو وہ ایک سچے مرشد کے حوالے سے بات کی تھی. یہ آواز کلیئر ہے سب کو؟ وہ آپ سے ایک بات میں کروں، میں یہ اس کا پن ہٹا کر دیکھوں، ہیڈ فون ہٹا کر دیکھوں ذرا. نہیں، آپ کی آواز مجھے تو آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی چیک کر لیتا ہوں اپنی طرف سے. سر مجھے اب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو سر اب آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آئی تھنک اگر آپ کی آواز سر یہاں مین ہمارے پیج پر بھی نہیں جاری ہوگی تو ہمارے دوست احباب ہمیں کوئی نہ کوئی مطلع ضرور کر دیں گے، کیونکہ یہ ساتھ ہی کامنٹس وغیرہ میرے سامنے سارے کھلے ہوئے ہیں. کسی کے سامنے بھی اگر ایسا کوئی معاملہ آئے گا تو وہ ہمیں بتا دے گا. اس کو میں پھر بھی ایک سیکنڈ میں چیک. نہیں سر، میں آپ بھی چیک کر لیجئے. میں اس کو کیا کہتے ہیں، بلوٹوتھ کے اوپر اسپیکر پہ دیکھوں اس کو. سر آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، 100% کلیئر آ رہی ہے اسی طرح. اچھا آپ کی بس سر پکچر کوالٹی بھی رک رہی ہے. اب ہلو جی ہلو نیلم، ہلو نیلم بیٹا، میں آن لائن ہوں اس وقت. میں ذرا ہمارا سلام کہہ دیں. جی آپ کو بھی سلام کریں. ارے ہاں، آپ تو پہچان گئے. بالکل. تو خواتین و حضرات، ہم نے آخری دفعہ جو ہے وہ بات ہم نے خانقاہ کی ہسٹری جو ہے وہ دیکھی تھی کہ خانقاہ کا یہ ساؤتھ ایشیا میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں یہ تصور کہاں سے آیا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے، یا پھر جو اسلام سے پہلے جو ہمارا یہاں پرشین مذاہب رہے اور اس کے پرشیا کے ماننے والے رہے، ان کا اس کے اندر کتنا انفلوئنس شامل تھا، ہم نے وہ دیکھ لیا. البتہ ہماری وہ پوری کانورسیشن، ہماری ڈسکشن وہ بھی پوری نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ خانقاہ ہمارے ہاں اب آج آ کر 21ویں صدی میں 2020 میں ایک امپورٹنٹ ریلیجس انسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے، جس طرح کہ ایک مدرسہ سمجھا جاتا ہے، یا جس طرح کے سیاستدانوں کے لیے پارلیمان سمجھی جاتی ہے، تو اسی طرح ہی جو ہے وہ خانقاہ کی ایک حیثیت ہے جو اب قائم ہو چکی ہے. البتہ
خانقاہ کی امپورٹنس اپنی جگہ ہونا، لیکن اس روایت کا ہمارے مذہب کے ساتھ بھی جڑا ہونا، یہ دونوں الگ چیزیں جس کے اوپر فرید ایاز صاحب نے روشنی ڈالی تھی. سر میرا آپ سے پہلا سوال اس دفعہ یہ ہے جدھر سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈسکشن کو شروع کریں، وہ یہ کہ یہ اسلام تو ایک نام کے طور پر آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نام کہ اسلام وہ دین ہے جو ہم نے تمہارے لیے پرفیکٹ کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے بہترین قرار دے دیا ہے. تو اب رضیت لکم اسلام دینا، اسلام دینا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو یہ اس کے بعد سر یہ صوفزم، ملائزم، لبرلزم یا خانقاہزم، یہ مختلف ازمز جو اتنی ساری آ گئی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان میں ایسی بات ہے جو سیکھی جا سکتی ہے، یا پھر یہ صحیح کی ساری اختراعیں ہیں، یا پھر ان سے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو لے کر آگے چلا جا سکتا ہے؟ سر بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرا سلام پہنچے تمام لوگوں کو، دوستوں کو، احباب کو، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہمارے بھائی نے رب اشرح لی، جب دوبارہ پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. بس 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 سر وہ یسر لی امری کا ذکر بعد میں کریں گے. جی ٹھیک سر. رب اشرح لی صدری، اے رب کریم میرے سینے کو کھول دے، اے رب کریم میرے سینے کو کھول دے. میرے سینے کو کھول دے. سر ایسے ہی ہے. جی ہاں، تو جواب آیا ان کا کہ علم نشرح لک صدرک، اللہ اکبر. کھول دیا. یا کہ کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا؟ بالکل ایسے. تو دو ٹکڑوں کو ہم ایک ساتھ جوڑیں گے کہ ایک تو دعا اور اس کی قبولیت. اس سینے کو کھولنے کے سلسلے کی جو تاریخی روایتیں ہیں وہ اس کے اندر ہم فی الحال نہیں جائیں گے، کیونکہ چھوٹا سا سرسری طور پر ذکر کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو 2 3 4 مرتبہ کھولا گیا. درست. یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، اب وہ شرح صدری، نہیں میں ابھی سو کے اٹھا ہوں تو ابھی میری زبان تھوڑی نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے. شرح صدری، جی سر. اے رب کریم میرے سینے کو کھول دے. سینہ تو اس نے بہت پہلے کھول دیا تھا. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا گیا اور تمام علوم کا خزانہ اور تمام زندگی سے متعلق تمام باتوں کا خزانہ وہ ایک ہی شخص کو دے دیا گیا کہ جاؤ تم اس کو بانٹو. واہ، ٹھیک ہو گیا سر. جاؤ تم اس کو بانٹو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ دیتا ہے وہ انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بانٹنے کا جو سلسلہ ہوا وہ سب سے پہلے تو جناب اللہ جب بانٹنے کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں میں بٹنے لگا تو فرمایا ایک لینے والے نے جس کو بانٹا گیا تھا، فرمایا ایک لینے والے نے جس کو بانٹا گیا، مجھ پر جس کو بانٹا گیا تھا اس کا نام تھا ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بالکل ٹھیک. تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسا کوئی علم نہیں اترا کہ جو میں نے ابو بکر کے سینے میں نہیں اتار دیا. واہ واہ واہ، بالکل ٹھیک ہے. آج ہم نے بات شروع کی ہے بانٹنے کے اوپر. ٹھیک، بالکل صحیح. تو مجھ پر ایسا کوئی علم نہیں اترا کہ جو میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ اتار دیا ہو. ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ جو مجھے دیا گیا ہو اور میں نے ان کے سینوں میں نہ اتار دیا ہو. بالکل ٹھیک ہے.
اور اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج تک وہ علم لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے اور سینے کھلے ہوئے ہیں. واہ، ٹھیک ہے، سینے کھلے ہوئے ہیں، تو اچھا، بالکل صحیح. سینے کھلے ہوئے ہیں. اب ذرا سا ایک مشورے کی طرف میں جا رہا ہوں. اللہ حضرت غلام بھیک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھیکا بھوکا کو نہ، بھیکا بھوکا کہو نہ، بھیکا بھوکا کو نہ، سب کی گٹھڑن لال، سب کے سب گٹھڑے. کی گٹھڑی سب کی گٹھڑیوں میں لال چھپا ہوا ہے. اچھا اچھا، واہ واہ واہ. بھیکا بھوکا کو نہ، سب کی گٹھڑی گٹھڑن لال، ٹھیک. سب کی لال. گانٹ کھولت جانت نہ ہے، گانٹ کا کھولنا نہیں آتا، کھولنا نہیں آتا. کھولنا نہیں آتا، اس لیے وہ بیچارے مفلس اور کنگال ہیں. واہ واہ واہ، یعنی گرا کھولنی نہیں آتی، اپنی ہی پوٹلی کی گرا اپنے ہی پاس چیز پڑی ہے لیکن. پڑی ہے چیز. واہ. تو اب ہم شروع کر رہے ہیں جناب علی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. پچھلی نشست میں خانقاہ کا ذکر ہوا تھا. آج تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں. سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک ہمیں تقریباً کوئی 80 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 80 سال تک کوئی خانقاہ نظر نہیں آتی. ٹھیک، بالکل صحیح. کوئی خانقاہ نظر نہیں آتی. کوئی یار بول دیں دو، یار بولنے دو، یار بولنے دو، بول دیں دو. اللہ. تو کوئی خانقاہ نظر نہیں آتی اور کوئی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نظر نہیں آتے. جی ٹھیک. پھر کچھ علماء نے جن کی نیتیں بڑی خالص تھیں، انہوں نے اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے احادیث جمع کرنی شروع کی. چونکہ بیچ میں بہت سارے واقعات ایسے ہوئے تھے سرکار کے دور کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے بہت سارے، تو قرآن کو بے ترتیب جمع کیا گیا. اسی طرح وہ احادیث لکھی نہیں گئی تھی تو جگہ جگہ سے جمع کر کے ان کو جمع کیا گیا تھا. ان کا مقصد نہایت نیک تھا، لیکن شاید آپ سے ذکر ہوا تھا کہ اچانک اسکول آف تھاٹس بننے شروع ہوئے اور پھر انہوں نے رنگ اختیار کر لیا مسالک کا. جبکہ نبی کریم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کوئی مسالک وغیرہ نہیں تھے. کچھ سیاسی رسہ کشی بہت تھی. کچھ گروہ جو ہے سرکار کے وقت بھی جو ہے ایسے نکل کر آ گئے تھے جو فتنہ فساد کر رہے تھے. جناب پھر وہ کچھ لوگ حنفی ہو گئے، کچھ لوگ حنبلی ہو گئے، کچھ لوگ مالکی ہو گئے، اسکول آف تھاٹس کی وجہ سے. بالکل. ان میں سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان کوئی نہیں رہا، بلکہ یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے اپنی شناخت، اسلام کو اپنی شناخت کے پیچھے چھپا لیا. ٹھیک ہے، میں اسلام سمجھ رہا کو ہوں. اپنی شناخت کے پیچھے چھپا لیا. جی ہاں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں ذاتیں پنپنے ہیں، کی یہی باتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں.
اور میں پھر وہ اپنے معشوق، علامہ اقبال میرا معشوق ہے، ٹھیک سر، واہ، علامہ اقبال میرا معشوق ہے. زبردست. وہ بیچارہ کہتے سب کو دیتے ہوئے کہ ابے بیوقوف ہو، سید بھی بنے ہوئے ہو، مرزا بھی بنے ہو، افغان بھی بنے ہوئے ہو، اصل میں تم وہ نہیں بن رہے، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تم وہ نہیں بن رہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بڑا وہ ہے کہ جس کا تقوی اللہ کے نزدیک بڑا ہے. بالکل صحیح. ہمارا موضوع ہے آج کا صوفیت. بالکل سر. اس میں جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی پہلے آپ کو چھیڑیے. میں دیکھیں، میں آپ کو نا واپس ایک بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں سر، جو آپ بڑی تیزی سے، بڑی مستعدی سے کہہ کے ماشاءاللہ نکل گئے آگے، لیکن وہ ہم نے پکڑ لی. آپ نے سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے رکھی کہ انہوں نے کہا مجھ تک کوئی علم ایسا نہیں آیا جو میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ اتار دیا ہو. ٹھیک ہے، ہم نے شرح صدر کی بھی بات کی، ہم نے یہ بات بھی کر لی کہ وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جن کے سینے کھلے ہوئے ہیں. تو اچھا، اب ایک طرف ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ خانقاہیت جو ہے اس کا تو چلو اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ سینہ بسینہ روایت جو ہے، یہ جو سینے سے سینے میں علم اتر رہا ہے، سینے کا نور کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، علم کا، عشق کا، محبت کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، ذکر و فکر کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو یہ ٹرانسفر پھر کیسے ہو رہا ہے؟ اگر وہ خانقاہ نہیں ہے، اگر وہ بعد کی چیز ہے، تو کیا صرف خانقاہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا؟ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ذکر و فکر والی جو چیز ہے، جو وہ جسے صوفی ایکوالٹی کہتے ہیں سر. جناب میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا چھیڑ کے نکل جاؤں. سر وہ آپ نے اس وجہ سے تو آپ نے یہ فیس بک نہیں نہ شروع کیا کہ ادھر بھی آپ پکڑائی نہ دیں. نہیں، میں تو اپنے آپ کو اپنی پکڑائی دینے کے لیے آیا ہوں، لوگوں سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. زبردست. لوگوں سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ میں سے کون حنبلی تھا، مالکی تھا، حنفی تھا؟ درست. میں بڑی احتیاط سے چل رہا ہوں. ان چاروں مسالک میں سے صحابہ اور تابعین میں کون لوگ تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہ ابو بکر حنفی تھے، مالک تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر تو بالکل صحیح، یہ بھی ایک سوال آ گیا. لوگوں نے ایک سیکنڈ. صوفیت رہبانیت کی ایک شکل ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور رہبانیت کو اسلام میں منع فرمایا گیا ہے، بالکل منع کیا گیا ہے. ٹھیک. رہبانیت قطعی گمراہی ہے، قطعی گمراہی ہے، قطعی گمراہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو اسلام دشمن تھے اور اسلامی کاز کے دشمن تھے، سر یاد ہے ہم نے پچھلی مرتبہ ہم نے ذکر کیا تھا. بالکل یاد ہے سر. تو جناب انہوں نے چولہ بدلا. وہ جو فرقہ واریت والے تھے، وہ جو خارجی تھے، جی انہوں نے چولہ بدلا، کپڑے بدلے. اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک نیا سلسلہ چل رہا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر صوفیت کو لا دو، رہبانیت کو لا دو. بالکل ٹھیک ہے. میں دو جملے دوبارہ دہراؤں گا. دوبارہ صرف ان پر صوفیت کو لا دو، ٹھیک ہے، اور رہبانیت کو لا دو. مطلب یہ کہ صوفیت از اکول ٹو رہبانیت، اور رہبانیت از اکول ٹو صوفیت. واہ ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ ایسے عناصر کو بھی شامل رکھو کہ لوگ اس کو رہبانیت نہ سمجھیں. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ مکر کا دھوکہ. کچھ اللہ ہونا چاہیے، پھر بھی کچھ نہ کچھ اللہ ہونا چاہیے، دکھاوے کی صحیح، دکھاوے کا صحیح. ٹھیک ہے سر، دکھاوے کی صحیح. بالکل صحیح ہے. چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج ہم صوفیت کی وجہ سے فرقوں میں بدل گئے ہیں بہت بری طرح. اچھا، میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسی مذہبی
عقائد کے خلاف ایک ایسی سازش ہے جو انہی یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے. چولہ بدل کر. واہ. اب نوبت یہاں پر یہ تک آ گئی ہے کہ صوفی کہتا ہے کہ میاں ہم تو عشق کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. میاں ہم تو عشق کی نماز پڑھتے ہیں صحیح صحیح اور صحیح. ہماری نماز تم سے بڑی افضل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات جو علم الکلام کے حوالے سے ہے، سر. اس علم الکلام کے حوالے سے بات میں زور پیدا کرنا اور کسی خاص نقطے کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کا لہجہ استعمال کرنا. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کل ہمارے پاس کراچی میں کوئی بلڈنگ گر گئی. جی 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 سر. پڑھا ہوگا آپ نے. بالکل. کراچی میں کارادر کے علاقے میں ایک بلڈنگ گر گئی. خبر آئی کراچی میں کارادر کے علاقے میں ایک بلڈنگ گر گئی، اتنے لوگ مر گئے، اتنا نقصان ہوا. اب اس کے اندر خطبہ نے اپنا ایک لہجہ استعمال کیا. ارے بھائی دیکھنا، کارادر کے علاقے میں جو بلڈنگ گری ہے اس میں 3 افراد مر گئے ہیں. صحیح. کارادر کے علاقے میں 3 بجلی گر گئی ہے اور گلیاں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، وہاں پر لوگوں کو جانے کا رستہ نہیں ہے. تو وہ بیچارے ان کے کلام کے اور ان کے خطابت کے انداز میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ جو سمجھا کر گزرنا چاہتے ہیں وہی سمجھاتے ہیں، جو چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپا جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہی ہوا کہ رہبانیت کو اس میں داخل کیا گیا صوفیت کے نام کے اوپر. اور یہ صوفیت، اچھا اب آئیے آپ ایک بات کے اوپر، ازم کے اوپر. آپ نے ازم کی بات کری سر. لفظ صوفی سے ازم کا کیا تعلق ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صوفی کا مادہ کیا ہے. آج میں اس مادے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا جی یہ صوفی وہ ہے جو اصحاب صفا کے چبوترے پہ ہوتے تھے. دیکھو وہاں سے وہ ڈھونڈ لوگ لائے. جو اصحاب صفا پہ ہوتے تھے وہ صوفی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب وہ جو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے تھے، صوف سے سواد سے واو فے، جی ٹھیک. وہ ڈھیلے ڈھالے جبے جو پہننے والے، وہ صوفی ہے. ہاں تو وہ صوفی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے، جو عربی زبان سے واقف ہیں، اس کا دو حرفی مادہ ہے. صوفی کا مادہ جو ہے 2 حرفی ہے، وہ ہے صفا، سواد اور فے. بالکل ٹھیک ہے. اور صفا جو ہے سیدھا اگر اس کے آپ معنی نکالیں تو تطہیر جسم و عقل اور فکر. بالکل ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں جسم کی صفائی، صفائی میں. روح کی صفائی، جسم کی صفائی اور آپ کے خیالات کی صفائی. جب یہ تمام چیزیں ہیں اپنی اعلیٰ ترین شکل میں اسلام میں موجود ہیں، تو پھر صوفیت کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اسلام اپنے اندر انتہائی طور پر یہ پاکیزگی خیال، پاکیزگی الفاظ، پاکیزگی جسم، تمام کی تعلیم دیتا ہے. اور ان لوگوں نے کر کے دکھایا. تو کیا میں ابو بکر کو صوفی کہہ دوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بالکل کیا صحیح. میں صحابہ کرام کو صوفی کہہ دوں؟ کیا آپ اس صوفیت کے اس ٹائٹل کو ان تمام لوگوں پر چپکا سکتے؟ صوفی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، بالکل ٹھیک. صوفی حضرت عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ، بالکل صحیح. صوفی حضرت علی ابن ابی طالب نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر ان کا داؤ نہیں چل رہا تھا. ٹھیک. وہاں پر ان کا داؤ نہیں چل رہا تھا چونکہ وہ داؤ لگانے والے خود بھی زیادہ تعداد میں اس دور میں موجود نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے ہی اب وہ وہاں سے چلی ایک شاخ
گمراہی کی. اچھا تو گمراہی کی ایک شاخ چلی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور وہ گمراہی کی شاخ یہ تھی کہ ذہن سے میرے نکل گیا, ہم کیا کہہ رہے تھے؟ بس سر ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ادھر ان کا بس نہیں چلتا جہاں سے یہ اگر یہ سارے صحابہ کو بھی جو ہے وہ صوفی کا ٹائٹل دے دیتے, لیکن اور اس کے آگے آپ گمراہی کی بات کرنے لگے تھے, اس پر ہم دوبارہ بھی آ جاتے ہیں سر. ابھی میں ادھر ہی ایک چیز جو اور میرے ذہن میں آ رہی تھی, جاننے والے جاننا چاہ رہے ہوں گے میرے خیال سے, کہ دو سوال اب ہیں میرے ذہن میں. ایک میں چلے تھوڑا توقف کر کے پوچھوں گا, لیکن دوسرا میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ سر دو شاخیں ہیں, دو طرح کی چیزیں کہلاتی ہیں, ایک ہوتی ہے شریعت, ایک ہوتی ہے طریقت. بس 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 یہی میں کہنے والا تھا سر, یہی میں کہنے والا تھا جو بھول گیا تھا. جی ٹھیک سر, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ سر. شریعت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. ٹھیک, شریعت کو 4 حصے میں بانٹ دیا, شریعت, طریقت, معرفت ٹھیک, اور حقیقت. اللہ اکبر, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا سر. شریعت, شریعت, طریقت, معرفت, اس کو 4 حصوں میں بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور جا کر سوئی کہاں پر بیٹھی؟ طریقت پر. سوئی کو ٹکا دیا طریقت کے اوپر, وہ شریعت پیچھے سے نکل گئی. جی ٹھیک, شریعت پیچھے سے نکل گئی جو جزو لازم ہے. پہلے اس کو 4 حصوں میں بانٹا, پھر شریعت غائب, طریقت کے اوپر آ کر لوگوں کو ٹکا دیا کہ جناب یہ تمہارا پیر ہے, یہ تمہارا پیر ہے, یہ تمہارا خلیفہ ہے, یہ تمہارا خانقاہ کا خزانچی ہے, یہ ان کا بیٹا ہے. بالکل ٹھیک, یہ خانقاہ چلانے والے کا بیٹا ہے. بالکل صحیح, یہ آگے بیٹا سے آگے. اور یہ بیٹے کا چھوٹا بھائی ہے. توبہ, یہ بیٹے کا چھوٹا بھائی ہے, اور ایک داماد اور بھتیجے بھی ہیں. تو اب اس خانقاہ کے 5 ٹکڑے ہوں گے جو وہ اپنا دھندا کریں گے. ٹھیک ہو گیا, واہ. وہ اپنے, چونکہ جو صاحب مدرسہ تھا سر, جس نے نیک نیتی سے بنایا تھا, سر, اس کی اولاد میں, جبکہ اسلام میں تعلیمات کے اعتبار سے اولاد کا ذکر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تعلیمات کے, جس کو ہمارے آج کل کے دور میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صلاحیتوں کے بنیاد کے اوپر کیا ہے, جی میرٹ پر, میرٹ. جی میرٹ. اچھا, وہاں پر صاحبزادے جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہے. ٹھیک, صاحبزادے میرٹ پر نہیں ہے. ابا کی زندگی کے اندر دائیں سنبھالتی تھی, ملازم سنبھالتے تھے, ابا کے سینکڑوں مرید تھے. بالکل صحیح. یہ لگے رہے کھیلنے کھلانے کے اندر, انہوں نے حاصل کچھ کیا نہیں. اب ابا مر گئے تو اب کی روٹیوں کو ہو گئے لالے. بالکل ٹھیک ہے. تو ان مریدوں نے پکڑ کے ان کو بٹھا دیا مسند کے اوپر. اب خلیفہ یہ ہیں, رائٹ. اب یہ خلیفہ ہیں, اور اب اس خلیفہ کے بعد دینے کو تو کچھ ہے نہیں سوائے لینے کے. وہ نذرانوں کا سلسلہ شروع ہوا. واہ, ٹھیک. وہ نذرانوں کا سلسلہ شروع ہوا, اور اب وہ بڑا بیٹا تو خلیفہ بن گیا. بالکل صحیح ہے. وہ چھوٹے والے کی بھی 2 بیوی ہیں اور 4 بچے, 15 بچے ہیں. بالکل صحیح ہے. ان میں آپس میں جھگڑا ہوا کریں گے, وہ ایک بڑی گدی اور ایک چھوٹی گدی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بیماری کہاں سے چلی؟ اصل کو چھوڑنے کی وجہ سے, ریالٹی سے دور. اصل حقیقت کو چھوڑ دیا. جی ٹھیک ہے. اور اس کو بنا لیا گیا دھندا بن گیا. وہ دھندا بن گیا. تو اس طرح آپ کو سینکڑوں خانقاہیں فلاں کی ملیں گی, سینکڑوں خانقاہیں فلاں کی ملیں گی, اور پھر فلاں ابن فلاں کی بھی ملیں گی. جی ہاں, فلاں ابن فلاں کی بھی ملیں گی. اور وہ سلسلہ چلتا. آج بھی میری گلی میں بھی 15 خانقاہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم میری گلی میں بھی ہے. میرے والد صاحب فرماتے کہ ہمارے یہاں ہر چوک پہ آپ کو ایک مل جائے گی. جی بالکل. وہ آپ نے مجھے تھوڑا سا باندھ رکھا ہے سر. آپ نے مجھے سر آپ کہیے پلیز. بولیے. میں تو جی آپ کیا کریں.
کہیے. یہ کہوں گا، میں تو اشارتاً کہہ کر گزر جاؤں گا، چوکوں گا نہیں کہ آپ کو استنجے کا ڈھیلا مشکل سے ملے گا. واہ اوف توبہ توبہ. بالکل ٹھیک ہے استنجے کا ڈھیلا مشکل سے ملے گا. چونکہ میرا تعلق، میں قوالی کرتا ہوں، سر. میں قوالی کرتا ہوں بحیثیت قوال کے، اور الحمدللہ تربیت یافتہ قوال کے. سر. مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں ان تمام خانقاہوں کی داعی ہوں، اور داعی سے پیٹ نہیں چھپتا. واہ ان کیا آنکھوں بات ہے, نے بہت کچھ دیکھا ہے. کیا بات ہے سر. صرف ان 68 سالہ آنکھوں نے نہیں، ان 68 سالہ نہیں، یہ آنکھیں مسلسل 1200 سال سے کچھ دیکھ رہی ہیں. واہ 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 واہ. بالکل میں سمجھ رہا 1200 سال سے دیکھ رہی ہیں. ایسے لوگوں کو میں نے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کو میں بہت قریب سے جانتا تھا اور جانتا ہوں، ہوں. جس کو ہم پیالہ اور ہم نوالا کہتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں سر. بہت قریب سے جانتا ہوں، اور مرنے کے بعد وہ اسی ٹولے نے ان کے مزار کو سجایا ہے. زبدۃ العلماء، اوف. شیخ المشائخ، واہ واہ. شیخ المشائخ، امام عرفان، یہ تمام چیزیں سے دیکھیے، یہ وہی چیز ہے، یہ وہی چیز ہے. اور پھر وہ پگڑیاں اور وہ چولے ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. بالکل سر. دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم. بالکل ٹھیک. دستار کے ہر تار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. کیا خوبصورت. وہ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ وہ ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے. یہ میری 700 سال کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہیں اس کو. ان میں یا رب کوئی انسان بھی دکھلائی دے، ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں. واہ اوف. ہر طرف جبہ و دستار نظر آتے ہیں. تو جناب علی، میرے تمام دوستوں کو، میرے بچوں کو، اب میں آ رہا ہوں ذرا سا چھیڑ چھاڑ کی طرف. سر. وہ چھیڑ چھاڑ یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے علوموں کی کتابیں پڑھنے والے، رسالے پڑھنے والے، کوئی رسالوں کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا، فلاں چیز کو پڑھ لیا میں نے، اس کو پڑھا ہوا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، میں نے ابن عربی کو پڑھا ہوا ہے، میں نے غوث پاک کو پڑھا ہوا ہے، میں نے خواجہ صاحب کو پڑھا ہوا ہے. ابے تو نے قرآن بھی پڑھا ہے، ابے تو نے قرآن بھی پڑھا ہے. بالکل ٹھیک. جو چیز پڑھنے کی تھی اور پڑھنے کی ہے، اس کو تو ان لوگوں نے، ان صوفیہ نے ہٹا دیا، بالکل ہٹا دیا، دور کر دیا. انہوں نے وہ کشف المحجوب اور وہ فاد الفوائد اس قسم کی ایسی موٹی موٹی کتابیں ان کے حوالے کر دی. اور کہے گا اس میں دیکھو، وہ ہے وہ 4 چیزیں جو شریعت کو چھوڑ کر، شریعت میں سب کچھ تھا، سیدھا نماز پڑھو، جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ مت دو، پیار کرو، یہ تھا. اس کو موڑ کر طریقت کی طرف لے کر آئے. بالکل اس صحیح. کو موڑ کر طریقت کی طرف لے کے آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت جتنے لوگ ہیں آپ کو، ہائے 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 ہائے، آج جتنے لوگ ہیں ان میں سے، اس میں سے 10% آپ کو قادری نظر آتے ہیں، 10% چشتی نظر آتے ہیں، 10% صابری نظر آتے ہیں، 10% قلندری نظر آتے ہیں. اب وہ سلسلہ آگے بڑھا تو 10% چشتی قادری نظر، نہیں فریدی نظر آتے ہیں. اچھا فریدی نظر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان کی نہیں. ٹھیک. فریدی نظر آتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں وہ خزیمی نظر آتے ہیں. ٹھیک وہ ہو گیا. خزیمہ کے ماننے والے ہیں، وہ صابر کے ماننے والے ہیں. کوئی اب اگر صرف ناموں کو اگر ملا دیا جائے تو آپ کو سینکڑوں سلسلے ایسے ملیں گے
اور وہ صاحبان سلسلہ جو ان لوگوں کے ہیں ان کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، بالکل صحیح، ان کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، بالکل نہ صحیح، خود پڑھ سکتے۔ بالکل اس صحیح کا سبب کیا تھا؟ پھر میں واپس اس طرف جا رہا ہوں سر۔ کہ ان لوگوں نے بجائے تفہیم دین کے آپ کو لگا دیا عربی کے ان ٹکڑوں میں پھنسا کر رکھ دیا، صحیح، ٹھیک، عربی کے ان ٹکڑوں میں لا کر پھنسا دیا کہ جو عربی آپ جانتے ہی نہیں۔ بالکل ایسے ہے، میں نے شاید پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا خطبے کی نماز کا، جی جی، جمعے کی نماز کا خطبہ، ہاں جمعے کی نماز کا خطبہ، جی سر، اور آج بھی یہی عالم ہے، وہ جمعے کی نماز کا خطبہ جو ہے اصل میں جس کو اچھا اب آپ یہ دیکھیے، چونکہ میں دائی ہوں، سر، میں نے گزشتہ 40 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو خطبے میں ان جعلی پیروں کے نام آتے ہوئے سنے ہیں، اللہ اکبر، خطبے میں ان جعلی پیروں کے نام آتے ہوئے سنے کہ یہ میرے پیر فلاں، فلاں کے پیر فلاں، اور فلاں کے پیر فلاں، فلاں کے پیر فلاں، فلاں کے پیر فلاں۔ خطبہ ختم ہو گیا، کیا یہ نماز ہے؟ توبہ، اور خطبے کی حقیقت کیا تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اللہ کے احکامات کا قرآن کے ذریعے ذکر کر دینا، اللہ کی تعریف کر دینا، اور نمبر 2 یہ کہ کوئی دینی کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاشرتی کوئی مسئلہ ہے تو اس یس، کو جو لوگوں کے اپنے ادھر اس وقت کے مسائل ہیں، جو اس وقت کے مسائل ہیں اس کو بتا دیا۔ یہ ہے خطبہ، بالکل صحیح، اور یہ خطبہ وہاں پر کیوں پڑھا جاتا تھا اور کیوں پڑھا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ خطیب جی، جو خطیب ہے وہ پورے محلے کو جاننے والا ہے، اور اس کے پاس لوگ آتے ہیں اس کے پاس تو ان کو دوسرے لوگوں کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، تو وہ جو مجمع کا وقت ہے، جی درست، جو ایک بڑے مجمع کا وقت ہے، اس میں وہ سرسری طور پر احکامات کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے، بھئی اللہ کا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور وہ دیکھو وہ فلاں صاحب ہے نا، وہ فلاں صاحب کی بیگم کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کی بیگم کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور وہ ان کے لیے دعا کیجیے۔ اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنہوں نے دامے درہم سخن دعا کرنے کی وہ کر دی، بالکل ٹھیک ہے، اس مجمع کی برکت سے۔ اور اگر کوئی ایسا ڈاکٹر اس میں موجود ہے یا حکیم موجود ہے کہ جو اس رسولی کا علاج کر سکے تو وہ حکیم بھی وہاں پہنچ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس طرح یہ معاشرے کی تشکیل تھی۔ ان لوگوں نے ہم کو اس میں پھنسا دیا۔ میں وہ تو دل، نقل وقل کا قائل نہیں ہوں، سر، چونکہ میرے سننے والے جو ہیں وہ بڑے نازک ہیں بیچارے، اور ان کو رستے پہ لانے پہ تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ہم کو پھنسا دیا اس کے اندر کہ وہ ملا کھڑے ہو کے پڑھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، وہ پڑھا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صوفیت موجودہ دور کی صوفیت میں، موجودہ دور سے مراد 700-800 سال کی صوفیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں جیسے کہ وہ پہلے خانقاہی نظام بنا چکے تھے، اس خانقاہی نظام کے ساتھ ہی یہ عوامل شامل ہونے لگے اس کے اندر۔ اب ان کے کپڑے بھی الگ ہو گئے، ان کی پگڑیاں بھی الگ ہو گئی۔ ان پگڑیوں کو انہوں نے جذباتی طور پر چھیڑ کر کسی نے سفید پگڑی باندھی تو وہ سفید پگڑی والے ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، کسی نے ہری پگڑی سبز پگڑی باندھی تو وہ سبز والے ہو، تو کسی نے کالی باندھی، کسی نے وہ اب یہ تمام فرقے نظر آنے لگے چاروں طرف، یہ ایک گروپ ہے، یہ ایک گروپ ہے، یہ ایک گروپ ہے، یہ ایک گروپ ہے۔ ان سب کو بھی ملا لیں تو وہ اسلام کا گروپ نہیں بن رہا۔ یہ کوئی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، بالکل ایسے، بالکل ٹھیک ہے سر، یہ کوئی بھی اگر
اگر اگر اگر اس طوفان کو اسی وقت روک دیا جاتا، آج سے 1200 سال پہلے ہی اگر اس کو روک دیا جاتا، سر جو مشکل کام تھا، سر جو مشکل کام تھا، تو آج آپ کو گلی گلی کے اندر خانقاہیں اور اپنے اپنے مسالک نہیں ملتے. ان لوگوں نے خالصتاً للہیت پر کام کیا تھا، کیونکہ وہ جو دور ہلاکو کا اور چنگیز کا جو دور گزرا ہے، اس میں جو قتل عام ہوا ہے علماء کا، وہ علماء کا قتل عام ہوا کیوں؟ بغداد کے اوپر حملہ ہوا کیوں؟ کہ وہاں مسلمان ایک بھی نہیں تھا، سارے صوفی تھے. ٹھیک. واہ. وہاں پر مسلمان ایک بھی نہیں تھا. مسلمان ہوتے تو وہ شمشیر و سنا اول والے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. وہ سارے کے سارے طاؤس اور رباب والے تھے. بالکل صحیح. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو ریاست کمزور ہوتی ہے تو طاقتور ریاست والا اس پر قبضہ کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ وہ ریاست تھی ہماری کہ جو یہاں سے لے کے اندلس تک گئی تھی. بالکل سورج غروب نہیں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اور یہ سورج غروب نہ ہونے کا وقت جو ہے بھائی خزیمہ یاد کیجئے، یہ سورج جس ریاست میں غروب نہیں ہوتا تھا، یہ دور صحابی اور تابعین کا دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحابیوں کا اور تابعین کا بالکل ایسے بالکل ایسے. اور جیسے اس میں صوفیت کی جراثیم چھوڑے گئے تو وہ سمٹ کے اس مقام پر آ گئے ہیں، سمٹ کر اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہم کو ایک دوسرے سے ان بچوں کو، یہ جو میرے بچے سن رہے ہیں، یہ ہم کو مشکوک کر دیا گیا ہے کہ ان میں ہم صحیح رستے پہ ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا رستہ کیا ہے. تو گھبرا کے یہ بچے بڑی تیزی سے مغربی تہذیب کی طرف بھاگ رہے ہیں اور بھاگنے لگے. اور ان کے لبادے پٹی ہوئی پتلونیں، بڑے بڑے بال، پڑی ہوئی پتلونیں، کھانے پینے کا ہوش نہیں، منہ دھونے کا ہوش نہیں، شرابیں اور منشیات اور یہ تمام چیزیں استعمال کرنے لگے اپنے سکون کی خاطر. جو سکون کا منبع تھا ان صوفیوں نے چھین لیا. بالکل ٹھیک. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں خانقاہ میں جایا کرتا تھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا اسمگلر چور، اور اللہ اس کو معاف فرما دے، مر گیا. میں صرف واقع نقل کرنے کے لیے، دوران محفل وہ پولیس سے چھپ کر، پولیس نے چھاپا مارا تھا، اس کے گھر سے شراب برآمد ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا. وہ اپنے گھر سے بھاگ کر وہ خانقاہ میں آ گیا. قوالی ہو رہی تھی، خانقاہ میں آ گیا اور آ کر وہ سیدھا صاحب خانقاہ کے جو گھٹنوں پہ جھک گیا اور رونے لگا، یا بابا صاحب مجھے بچا لو، بابا صاحب مجھے بچا لو، بابا صاحب. کیا ہوا؟ کیا محفل رک گئی؟ محفل رک گئی تو وہ رونے لگا، بلبلانے لگا. تو بابا صاحب یہ کہتے ہیں تو فکر مت کر، تو فکر مت کر، بابا صاحب تیرے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا نتیجہ دیکھو سر، ہے دو. ایک تو اس میں بڑا خزیمہ قسم کا نتیجہ بھی ہے سر. جو خزیمہ کا قانون ہے وہ تو رسوا ہو گیا نا، پھر وہ تو ہو گیا نا. یہ خزیمہ کا قانون اسلام بھی تباہ برباد ہو گیا. ٹھیک. اچھا، انہوں نے کہا تو فکر نہیں کر، بابا صاحب تیرے ساتھ ہیں. تو اس کے دو پہلو ہیں. جی ٹھیک ہے. اس کے دو پہلو ہیں. اگر وہ بچ گیا، خانقاہ کی دیوار کود کے نکل گیا، کہیں بھاگ گیا، تو بابا صاحب نے بچا لیا، بابا صاحب نے بچا لیا. اور بابا صاحب کی کرامت ہو گئی. کرامت ہے. اور اگر وہ پھنس گیا، تو ایسا کام کرتا کیوں ہے یار، میرے کو بھی بدنام کر رہا ہے. پہلے تو اس نے اپنا پنجہ لگا دیا کہ بابا صاحب تیری مدد کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، وہ دیوار کود کے نکلا، اگر بچ گیا تو بابا صاحب کی مدد ہو گئی. اور اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور جا کے اس کی واپس ضمانت ہو گئی تو بابا صاحب کی مدد ہو گئی. ٹھیک ہے. کسی نہ کسی صورت سے بابا صاحب شامل ہیں اس کے اندر. اور بابا صاحب
بابا صاحب اس میں جب تک شامل ہے جب تک کہ اس کا نذرانہ آ رہا اللہ ہے. اکبر، بالکل ٹھیک ہے. بابا صاحب جب تک شامل ہیں. ایک بہت بڑے خانقاہ کے اندر میں بیٹھا ہوا جو پاکستان کی اور ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے، بہت بڑا نام ہے. ان کے جو صاحبزادے تھے ان سے میری بہت دوستی تھی. تو ہم دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، بڑی سخت گرمی ہے. ان کے کمرے چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں لگا ہوا ہے ایئر کنڈیشن. ٹھیک. اور میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس زمانے میں لوگوں کو ایئر کنڈیشن کے معنی بھی معلوم نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی ایسا بھی ہوتا تو بہترین ایئر کنڈیشن لگا ہوا، ہم لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے. اور ہماری گفتگو چل رہی تھی مختلف موضوعات کے اوپر، کچھ اسلام پہ، کچھ تاریخ پہ، کچھ شاعری پہ. میں بڑا پنگے باز ہوں شروع سے. ٹھیک سر. میں بڑا پنگے باز ہوں شروع سے. میں نے کسی کو زبردستی نہیں مانا. بالکل ٹھیک ہے. جب مانا زبردست کو مانا. واہ ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح ہے. زبردست کو مانا، واہ، زبردستی نہیں مانا. زبردستی نہیں ہوا. تو دروازے کے باہر ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے رو رہی تھی. پیر صاحب، پیر صاحب. میں لبو لہجے کو سنبھال رہا ہوں کہ لوگ پہچان نہ جائیں. پیر صاحب میرا بچہ، پیر صاحب میرا پتر، پیر صاحب انہوں بڑی تپ چڑھی ہے، تپ چڑھی ہے. باہر دھوپ میں کڑی ہوئی ہے، تپ چڑھی ہے، تپ چڑھی ہے. اور ہم ان پیر صاحب کے ساتھ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. شربت روح افزا چل رہا ہے، شربت روح افزا چل رہا ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے، گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، پاندان لگے ہوئے ہیں، اور ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں. اور باہر سے آواز آئی ہے، پیر صاحب، پیر صاحب. لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، وہ خانقاہوں میں جیسے بڑے بڑے تختوں کے دروازے ہوتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں، بالکل ٹھیک. آواز اندر آ رہی ہے. اب مجھے بڑا غصہ آیا. پیر صاحب نے جھنجھلا کر، چونکہ ان کے طبع نازک پر ناگوار گزر رہی تھی وہ آواز. یس. تو انہوں نے آواز دیا، اے فلانے. اللہ راضی، سوری یار نام نہیں لے رہا میں. اے فلانے، جا انہوں دفاع کر، جا. جیسی وہ دروازے سے نکلا اور اس نے عورت کو دھتکارنے کی کوشش کی تو دروازہ کھلا. پیر صاحب کی اور اس عورت کی آنکھیں چار ہوئیں. وہ بلبلانے لگی تو پیر صاحب فرماتے، جا جا جا، میں دعا کرتا ہوں، جا میں دعا کرتا ہوں، جا بھائی تو جا میں دعا کر. ارے جناب میرا پارا اکھڑ گیا، میرا پارا اکھڑ گیا. تو میں بڑا بے تکلف تھا. میں نے کہا ابے او پیر، اس کو تیری دعا نہیں چاہیے، اس کو 20 روپے چاہیے دوائی کے، اس کو 20 روپے چاہیے دوائی کے. وہ تیری دعا سے اس کا کام نہیں چلے گا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑی بڑی فیکٹریوں والے، جو آ رہا ہے وہ 10,000 20,000 کا نذرانہ پیر صاحب کو پیش کر رہا ہے. اور پیر صاحب وہ لے کر بڑے بھیک بھی مانگی تو ایسی شان استغنا کے ساتھ، یس، بھیک بھی مانگی تو ایسی شان استغنا کے ساتھ دینے والا ہم سے ساری عمر شرمندہ رہا. واہ واہ واہ، بالکل دیکھیں ذرا. وہ بھیک دینے والا، بھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دینے والا شرمندہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے. وہ مادر چوت، سوری یار، وہ نذرانے بھی لے کر آ رہا ہے، ان کا پیٹ بھی پال رہا ہے، ان کا گھر بھی پال رہا ہے، اور ان کے گھٹنوں میں بھی جھک رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے. بالکل صحیح. خراج کی جو، نگاہ فقر، خراج کی جو گدا ہو، خراج کی جو گدا ہو، جو بھیک پر پل رہا ہو. خراج کہتے ہیں ٹیکسز وغیرہ کو. یس یس. تو وہ عوام کے ٹیکسز کے اوپر جو پل رہا ہو تو وہ تو عوام سے بھی نیچی چیز ہوگی. خراج کی جو گدا ہو وہ کچری کیا ہے. بالکل صحیح. اور دوسری طرف وہ جو فقیر ہے، میں صوفی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، صوفی کا نہیں، وہ جو فقیر ہے، مرد فقیر، وہ کہتا ہے کہ وہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. ٹھیک. سکندر خوش
خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی. سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، چونکہ سکندر کا ہاتھ پھر بھی پھیلا ہوا ہے، لاؤ حل من مزید، لاؤ لاؤ لاؤ، خراج ٹیکس اور فلانا. اور قلندر کلندر سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. بالکل صحیح، بالکل دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جی بولیے. بہت سر بہت خوبصورت بات. اور یہ دیکھیے نا آپ نے اتنی یہ تلخ حقیقتیں ہیں اسی معاشرے کی جو لوگوں کے ذہن سے ہٹا دی جاتی ہیں، کوئی اسلام کا نام لے کر، کہیں پر جو ہے وہ طریقت کا نام لے کر. اس میں ایک سوال ہم نے اپنے اختتام کی طرف بھی جانا ہے، تو اب ہم گفتگو تھوڑی سی سمیٹتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو درمیان میں کیا بھی جا رہا ہے، اور اس میں بھی ساتھ اپنی ایک بات ایڈ کر کے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ جتنی بھی سر آپ کرٹیسزم ہمیں بتا رہے ہیں، یہ ہم اس کو مان لیا، درست مان لی، یہ تمام باتیں اسی طرح ہیں. ہمارے ہاں جو اس طرح بہت ساری گدیاں ہیں، بہت سارے جو اس طرح کی خانقاہیں بن گئی ہیں، وہ صرف اور صرف لوگوں سے پیسے لوٹنے کا ایک طریقہ ہے، اور اپنا انسان کا کوئی کردار نہیں ہے. آپ تھوڑا سا کھڑکی کے پیچھے دیکھو تو آپ کو جو ہے وہ گند کے اوپر گند نظر آتا ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی. لیکن اس سارے میں یہ جو قوالی کا اٹ سیلف کانسیپٹ ہے، کیونکہ اصل میں لوگوں کے لیے یہ جاننا مشکل ہو رہا ہے، لوگ آپ کو صوفی سمجھتے ہیں، لوگ آپ کی قوالی کو ایک صوفی کام سمجھتے ہیں. اور اچھا اگر آپ کو اتنا صوفی نہ بھی سمجھتے ہو تو وہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ چونکہ قوالی اس طرح کی چیز ہے نا کہ بھائی کہیں پر بھی سنی، واہ واہ جناب، وہاں گئے تھوڑی دیر جھوم لیے، تو یہ تو کہیں ہم انگلینڈ میں بیٹھ کے بھی ہم نے سن لی تو بڑا اچھا ہے، کینیڈا میں سن لی تو بڑا اچھا ہے، بس اتنا ہی ہونا چاہیے، اسلام اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا. آپ تو بڑی ایکسٹریمسٹ سی باتیں کر رہے ہیں. یہ سوال یعنی ایک اٹھ سکتا ہے کہ یہ کیا آپ تو ایک بڑا کوئی فنڈامنٹلسٹ سا ویو ہے، کیا اصل میں اسلام ایسا ہے یا اس کے اندر بھی کوئی محبت کے عنصر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں؟ اور قوالی کا ان اٹ سیلف کوئی صوفزم سے تعلق نہیں ہے؟ کیا قوالی صوفزم سے پہلے کی یا بعد کی چیز ہے یا علیحدہ سے پائی جاتی ہے سر؟ جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے تو وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جو کچھ بھی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نہایت پیار سے اس کے ہونٹ چوم لوں، اس کی پیشانی کو بوسہ دوں، اس کے کلوں کو بوسہ دوں، کہ خدا کا شکر ہے کہ کوئی تو بیدار ہوا کہ جس نے سوال کیا. بھائی جو میں کرتا ہوں وہ قوالی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. جو میں کرتا ہوں اس کو میں قوالی سمجھتا ہوں. رائٹ. اور قوالی کا صوفیت سے کیا تعلق ہے؟ میں گزشتہ 700 سالوں سے 800-900 سالوں سے اس صوفیت کا صوفی گزیدہ ہوں. رائٹ سر. گزیدہ سمجھتے ہیں؟ ایک آپ پورا گیزٹ ہے سر آپ کے اندر، انفارمیشن کا، نالج کا پورا انسائکلوپیڈیا. نہیں گزیدہ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سانپ گزیدہ، کتے کا کاٹا ہوا، کتے کا کاٹا ہوا، سانپ کا کاٹا ہوا، میں سمجھ گیا. اچھا چلیں سمجھ گیا. تو میں صوفی گزیدہ ہوں. صوفی گزیدہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں 700-800 سال سے بحیثیت قوال کے صوفی گزیدہ ہوں، بطور قوال. ٹھیک، بالکل اور صحیح. میرے سامنے سب کچھ ہوتا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، میرے سامنے ہوتا رہا ہے، لیکن مجھے میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے، اور پھر میں وہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے. اب مجھے گزشتہ 8 مہینے سے 10 مہینے سے میں اس لفظ سے چڑھنے لگا ہوں. میں وہ شخص ہوں جو گزشتہ 40 سال سے صوفیت کا پرچار کر رہا تھا، لیکن جب اس کی حقیقت کو پایا تو میں نے کہا کہ اب اس حقیقت کو چھپانا میرے لیے ناممکن ہے، مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. میں وہی شخص ہوں کہ جو ان 2 نمبری پیروں کے سامنے جھک جھک کے پیسے کماتا تھا اور کماتا ہوں. چونکہ خانقاہوں کا اور قوالی کا، اور اس خانقاہ کا، قوالی کا اور اس کمرشلزم کا ایک دائرہ ہے. رائٹ، ٹھیک ہو گیا. قوال سے صوفی کماتے ہیں، صوفی سے قوال کماتا ہے. ٹھیک بن گیا، یعنی ایک پورا سرکل اس قسم کا بن چکا ہے کہ وہ اسی طرح چلتا ہے. جی
وہ بہت اچھا قوال ہوگا، نامور قوال ہوگا، تو وہ ان کے دربار پہ جائے گا تو ان کی ہوا بڑھے گی. جی ٹھیک. نامور قوال جائے گا تو وہ اپنے آپ کو کیش کرائے گا. بالکل ٹھیک. عام قوال کو صاحب خانقاہ جو ہے کرایہ بھی نہیں دیتا. وہ بیچارے آتے ہیں، وہ ٹک 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 پیچھے سے آپ کو بیچارے یوں ہی رہتا ہے، ایسے یوں. اور میں نے جب اللہ کی رسی کو پکڑا، رسول اللہ کی رسی کو پکڑا، تو میں کہتا ہوں بھائی پیسے چاہیے، پیسے دو. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پیسے نہیں دیتے، قوال کو تو میں کہتا ہوں تیری بہن کی آنکھ، تو مجھے قوال کو پیسے نہیں دیتا. وہ جو ساؤنڈ لگانے والا آتا ہے، دری چاننے والا آتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے. لنگر تیرا باپ کھلاتا ہے، وہ لنگر قوال کو نہیں دیتے. اچھا وہ مجھے دینے پہ مجبور ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک نام بنایا ہے. بالکل سر. اب میں کیا کرتا ہوں، اپنے اس نام کو اور کام کو دو طرح سے کیش کراتا ہوں. سب سے پہلا کیش یہ ہے کہ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. پہلے بیٹھتے ہی میں یہ پڑھتا ہوں، کوئی بھی آیت. بالکل صحیح ہے. آپ میں نے دیکھا آپ اسی طرح محفل شروع آپ اسی طرح کرتے ہیں. اور صاحب مسند جو ہے اس کو قل اللہ بھی نہیں آتی، چونکہ وہ تو بڑے باپ کا بیٹا ہے. ظاہر بات ہے. توبہ. وہ تو لینڈ کروزر سے اترا ہے. جی ہاں. اس کو ایک پیر صاحب مجھے یہاں پر ایک کراچی میں ایک جگہ اس کو کہتے ہیں ڈرے کالونی. جی سر. تو وہاں پر میری محفل تھی. وہ پیر صاحب چاہ رہے تھے کہ فرید ایاز ان سے ملنے کے لیے خود آئے. اچھا. بھائی فرید ایاز خود جا کے ان سے ملے گا، 10 بوسی کرے گا، تو بڑی فرید ایاز کی بڑی ہوا ہے. تو فرید ایاز جیسا توبہ 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 فرید ایاز جیسا ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے، تو وہ کیسی بڑی چیز ہوں گے. 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھے گدی سے اشارہ کیا، ادھر آؤ ادھر آؤ. پہلے تو مجھے کچھ قباحت تھی، مگر جب میں نے محسوس کیا کہ یہاں پر کچھ سلسلہ ہے نمبر بڑھانے کا، تو میں نے ابو محمد جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کو میں نے بیٹا جا تم مل لو. چونکہ کچھ کاروباری نزاکتیں بھی ہوتی ہیں. بھائی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ایسے محفل میں بیٹھا ہوں، 1,00,000 2 لاکھ 50,000 روپے پیدا کروں گا. تھوڑا سا برداشت کیا، ابو محمد کو بھیجا تو وہ فرماتے ہیں ارے بھائی اس کو فرید کو بھیجو. میں نے کہا میاں یہ ہماری مجلسوں کی زبان ہے. میاں میں ذرا ایسی بیٹھا ہوا ہوں. ارے بھائی ذرا فرید ایاز نے کہا تیری بہن کی آنکھ. میں نے کہا اچھا. میں اٹھ کے میں نے کہا اچھا مائک میرے پاس ہے، ان کے پاس تو مائک نہیں ہے. بالکل صحیح. میں نے کہا میاں، میں نے کہا حضرت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ فرمائیے، مجھے آواز آ رہی ہے. تم بہت بڑے بنتے ہو، تم کو نہیں معلوم کہ ہم گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا گدی پہ بیٹھے ہوئے کیا؟ اب مائک میرے ہاتھ میں ہے اور مجمع ہے تقریباً کو 2-3 ہزار آدمی کا. میں نے کہا آج آپ گدی پہ بیٹھے ہوئے بھائی، خیریت؟ کیا تکلیف ہے آپ کو گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل اسی طرح. میں نے کہا آپ گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کچھ بواسیر وغیرہ ہے؟ گدی پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. میں تو آپ ہی نے کہا گدی پہ بیٹھا ہوا ہوں. گدی پہ تو عورتیں بیٹھتی ہیں یا وہ جن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. میں بالکل کھل گیا. اور پھر تھوڑی جب رسہ کشی شروع ہو گئی تو میں نے کہا جی آپ کریں گے، ہم غوث پاک کی اولاد ہیں. اچھا. ہم غوث پاک کی اولاد ہیں. ہم پیرزادے ہیں. پیرزادے ہیں. ہم پیرزادے ہیں اور غوث پاک کی اولاد ہیں. میں نے کہا ابے تو صرف پیرزادہ ہے، میں نبی زادہ ہوں. تو پیرزادہ ہے صرف اور میں نبی زادہ ہوں. تم بکواس بہت کرتے ہو. میں نے کہا میں بکواس تو شروع نہیں کری ابھی تک. ذرا بیٹا یہ مائک لے کر جانا ان کے پاس، ان کی آواز مجھ تک پوری نہیں ہے. مائک لے کر جانا. وہ بندہ ایک مائک لے کے پہنچ گیا. ادھر سے میں اس مائک پہ میں نے کہا پیر صاحب ذرا چھٹا کلمہ سنا دیجئے. پیر صاحب ذرا چھٹا کلمہ سنا دیجئے.
تم ہمارا امتحان لے رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، آئیے امتحان میں. تو اس قسم کے تو پیر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح. تو میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں. آپ نے اگر میری قوالی سنی ہے تو لوگوں نے سنی ہے تو دیکھا ہوگا کہ میں آئیں بائیں شائیں بیہودہ کلام نہیں پڑھتا. ہر وہ چیز جو سمجھانے کی ہوتی ہے، چاہے وہ عشق حقیقی ہو. لوگ عشق کو دو طرح سے سمجھتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی. بالکل صحیح. لوگ سکے کے دو رخ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ رخ ہے ایک یہ رخ ہے. میں صرف سکے کو سمجھتا ہوں، میں صرف سکے کو سمجھتا ہوں. واہ زبردست. سکے کے دونوں رخ بیچے نہیں جاتے. بالکل ایسے سکے سے کام چلتا ہے. سکے سے کام چلتا ہے. تو میں اپنا الحمدللہ کام کر رہا ہوں. اور نتیجتاً آج جو میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، وہ نتیجہ یہی ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر اسکرین پر آیا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھائی خزیمہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے سر، بہت بڑی بات ہے. اس وقت میرے سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ شاید سن رہے ہوں اور اطلاع تو مل ہی جاتی ہے بالکل ایسے، بالکل کہ یہ ایسے. فرید ایاز کہہ کیا رہا ہے. فرید ایاز نے کہا کہ مالک جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے جان کر یا بے جان کر تو مجھے معاف کر دے. اب میں تیرے رستے پہ کھڑا ہوا ہوں، مجھے تو ہدایت عنایت فرما. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے پیچھے سینکڑوں کا ایک مجمع لگ گیا ہے. بالکل ایسے. وہ بچے جن کو ان علماء نے دور رکھا ہوا تھا کہ ارے بھائی یہ بات تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے، یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گے. علماء نے اس طرح دور رکھا ہوا تھا. فرید ایاز ان بچوں کو، ان شرابیوں کو، ان کو بلا کے جب ان کا کوئی سوال ہوتا ہے تو ان کو پیار سے سنتا ہے. اس میں سے سینکڑوں ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دین کو نہیں مانتے. بالکل ایسے. سینکڑوں ہیں جو آپ کے مسالک کو نہیں مانتے. منع کرو ان کو، سارے باہر نکلو، سارے نکلو. جو آپ کے مسالک کو، آپ کے پیروں کو وغیرہ کو کسی کو نہیں مانتے اور ان پیروں نے ان کو دور کر. فرید ایاز ان کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے کہ بیٹا تم اس طرف گئے کیوں تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوا چلوں، چونکہ یہ واقعہ رحمت للعالمین کی ایک شان ہے سر. رحمت للعالمین کی ایک شان ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرے والد صاحب قبلہ حیدرآباد دکن میں جس خانقاہ پہ جہاں سے وہ مرید تھے سر. اس خانقاہ کا ایک ملازم تھا، وہ بھی قوال تھا. رائٹ. وہ بھی قوال تھا تو وہ نشہ بہت کرتا تھا. تو وہ ہمیشہ پیر صاحب سے آ کے کہتا تھا پیر صاحب ارے دونی دیو نا. تو وہ اس کی خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ محفل میں دیکھا، ارے پیر صاحب دونی دیو نا، تاڑی پیوں گا جی. وہ تاڑی ایک نشے کی ایک شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو تاڑی پیوں گا تو وہ دونی دیتے دیتے جیسی اس نے کہا کہ یہ تاڑی پیوں گا جی، تو انہوں نے دونی واپس لے کے جیب میں رکھ لی. دونی جیب میں رکھ لی، نہیں میں نہیں دے رہا. پھر وہ تھوڑی دیر میں پلٹ کر آیا اور پھر وہ نشے میں کہتا ہے جی میرے کو دونی دیو نا، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے. دونی دو نا، میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے. بالکل. اور انہوں نے دونی نکالی ہے دینے کے لیے. ہاں. اور پھر وہ بولتا ہے میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، میں تاڑی پیوں گا. اب وہ بول دیا دوبارہ. جیسی انہوں نے رکھ لیا. اب وہ جیسی وہ گیا تو ان پیر صاحب نے میرے والد صاحب کو کہا کہ ارے وہ حیدرآباد کی زبان تو آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں چھوٹی موٹی گالیاں بھی چلا رہی ہے، کیا پاگل. ارے رضی الدین میرے باپ کا نام تھا. ارے اس کو سنبھال ذرا. اچھا ان کی شان رحمت جو ہے اس کو دونی دینے کے لیے بے چین ہے. بالکل صحیح. وہ دونی دینے کے دینا لیے دینا چاہتے ہیں مگر وہاں پر اچانک شریعت کی ایک آڑ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ آپ تو وکیل ہے کہ دونی دیو نا جی، میں تو تاڑی پیوں گا. وہ ساتھ اپنے جو ہے وہ خود ہی اپنے فیوچر کے کام کا اقرار کر لیتا ہے.
وہ ہوش میں نہیں ہے وہ. بالکل ایسے. تو جیسی وہ جب تیسری مرتبہ آیا, اجی میرے کو دونڈی دیو نا حضرت, دونڈی دیو. حضرت نے دونڈی نکالی اور میرے والد صاحب بہت تیزی سے آگے بڑھے اور اس کا منہ بند کر دیا. منہ, یہ اشارہ بھی پیر صاحب کی طرف سے ہی تھا. واہ واہ. یہ بالکل ٹھیک ہے. مطلب تو یہ ہے رحمت للعالمین. نہیں کیا بات ہے. فقیر آپ کو یوں سمیٹتا ہے آپ کے پاس, یوں اپنے سینے سے لگاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شرابی ہے کبابی ہے. یہاں پر جتنے شرابی کبابی زانی جوہری آتے ہیں وہ آدمی بن کر نکلتے ہیں, واہ. اور ان صوفیہ کے پاس سے جتنے نکلتے ہیں سارے گمراہ نکلتے ہیں. مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بالکل ٹھیک. میں بالکل نے ٹھیک. حضرت میں نے ایک مزار کے اوپر, تاریخ ہندوستان کا ایک بہت بڑا مزار ہے, بہت معتبر نام ہے, وہاں پر میں نے 6 مہینے گزارے. اور ان پیرزادوں کو جو وہاں کے متولین ہیں, ان لوگوں کو میں نے ان مزاروں پہ کیا کیا نہیں کرتا ہوا دیکھا ہے. بالکل ٹھیک. کیا کیا نہیں کرتا ہوا دیکھا ہے. جہاں پر میں اور آپ جا کر جو ہے ان پیرزادوں کے جو وہ ہاتھ چومتے ہیں وہ کرتے ہیں, ارے بھائی یہ چھوڑ دو, یہ زیادے ہیں مگر دوسرے زیادے ہیں. ٹھیک. بالکل صحیح. جی جناب. سر جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیے نا, یہی آپ کی اتنی ساری جو ہے وہ انسائٹ تھی جو چاہیے تھی, اور ہمیں تو اس عمر کے اندر یہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون تھا جو کہ اصلیت کی شراب لے کے بیٹھا ہوا ہے اور دکھاتا نہیں ہے, پلاتا نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ خانقاہ میں ملتی ہے, نہ مسجد میں ملتی ہے, نہ مندر میں ملتی ہے. وہ ایک وہ جو کتاب ہے جو کہ اصل میں آئی تھی 1400 سال پہلے, اس کو ہر کوئی چھپا لیتا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے کی رہتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے, میں چاہوں گا سر کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلی ایپیسوڈ میں آئے تو ہم تصوف پہ خاص طور پہ بات کریں, جو آپ نے صفا کی ہمیں آج روٹ بتائی ہے کہ جو سر وہ صفا جو ہے صفائی سے ہے, جی اور سر. یہ دو رکنی مادہ ہے صفا, جی سر. اور اس کو پھر سوافا, رائٹ. سوئے سوافا, تو صوف جب واو کے اوپر وہ زبر یا کھڑا الف آ جاتا ہے تو واو الف سے بدل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ صافہ ہو جاتا ہے. رائٹ. بالکل ٹھیک. واو الف سے بدل کے صاف. واو کے اوپر بھی زبر ہے, بالکل اور ٹھیک ہے. سواد پہ بھی زبر ہے, تو یہ صافہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح تو ہے. یہ صفائی اور تطہیر قلب کا نام ہے یار. بالکل صحیح. اور اس کا اصل نام اسلام ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اس ٹھیک. کا نام اصل نام اسلام. اور وہ میرے دوستوں کو جی میں آپ کی سر پیغام سے پہلے بس میں آخر میں بالکل علامہ کے ہی مجھے تو 2-3 شعر جو یاد آ رہے تھے کہ ان پر ہم اختتام کریں, اور آپ اس کے بعد بات کو سمیٹ دیں کہ دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے, دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے, بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں, ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. ادراک نہیں ہے. اور آخری ایک ہی شعر کہ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا تو سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. چاک نہیں ہے. ملا میں بھی علامہ اقبال کے ایک مسئلے کے اوپر چونکہ علامہ اقبال ایک ایسی تناور شخصیت ہے, سر ایسی تناور شخصیت ہے جہاں پر سیاستدانوں کی بھی جو ہے وہ ہوا خراب ہوتی ہے, بالکل جہاں ایسے پر صوفیہ کی بھی ہوا صوفی خراب ملا ہوتی ہے, سیاست دان تینوں تینوں کی ہوا خراب ہوتی جی ہے. تو ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. واہ 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 واہ. بالکل ایسے, بالکل ایسے, یہ علامہ اقبال کا ہے. بالکل ایسی ہے سر, بالکل علامہ درست ہے. دین مگر دین دین کافر سعی و تدبیر و جہاد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد. جناب بالکل اسی بہت طرح. بہت شکریہ, بڑی عنایت. میرے تمام بچوں کو سلام پہنچے. بیٹا جی میں آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اور جو کچھ میرے پاس ہے اس میں جو اچھا ہے وہ آپ کے لیے ہے, اور جو برا ہے اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں. مگر
اگر کوئی بات میری آپ کے ذہن میں ایسی آئے کہ جو تھوڑی سی چبھی ہو، تو میرا مقصد بھی آپ کو چبانے کا ہی تھا، بالکل صحیح، میرا مقصد بھی آپ کو چبانے کا ہی ہے، تاکہ آپ اس کی چبن سے تھوڑے سے بیدار ہوں، پلٹ کر مجھ کو کہیں کہ بھائی یہ تو کیوں چبا رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس سے ہمارے آپ کے رابطے کچھ اور بحال ہوں گے، مجھے موقع ملے گا آپ لوگوں سے کو سیکھنے کا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کریں، لوگوں سے پیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔